بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں مشروم کے پروڈکشن کے سلسلے میں چند ایک ٹپس دے رہا ہوں. یہ آپ ضرور نوٹ فرما لیں، خصوصاً وہ حضرات جو مشروم گرو کرنا چاہتے ہیں یا گرو کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی مشرومز ہیں ان کی اگر آپ نے اچھی پروڈکشن لینی ہے تو ہیومیڈیٹی یعنی نمی جو ہے وہ موضوع اس کا تناسب ہونا چاہیے. 70 سے 90% یعنی 80% سے زائد ہی ہونا ضروری ہے، زیادہ بہتر ہے. لیکن اس سے کم نمی پر بھی فصل تو اگاتی ہے. فصل اس لیے کہہ رہا ہوں، کراپ ہی ہے نا یہ بھی مشروم کی، تو یہ اگ تو آتی ہے لیکن گھریلو پیمانے پر اس تناسب میں کمی بھی ہو جائے تو کوئی مضاحکہ نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو تجارتی پیمانے پر گرو کرتے ہیں نا مشروم، ان کو یہ تناسب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. اور دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف مشروم کی نشو و نما کے لیے نا مختلف درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. بعض کم درجہ حرارت کو پسند کرتی ہیں اور بعض مشروم جو ہوتی ہیں وہ زیادہ کو. اور کم سے کم کتنا اور زیادہ سے زیادہ کتنا، یہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ کم از کم کر لیں اور 28 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ. تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو یا 22 ڈگری سینٹی گریڈ تو اس پہ بہت زبردست قسم کی پروڈکشن ہوتی ہے. اور اسی طرح کھمبی اگانے کے لیے جو مواد بھی استعمال کرنا ہو وہ گلا سڑا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں غذائیت کم ہو جاتی ہے اور اس کے پروڈکشن بھی پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گلی سڑی ہوتی ہے نا میڈیم جس کے اوپر گرو کریں گے، اس میں جراثیم کی موجودگی وہ بھی باعث نقصان ہوتی ہے. اور اس لیے یہ جو میڈیم ہے یا مواد ہے جس پہ آپ نے گرو کرنا ہے وہ جراثیم سے پاک کرنا از حد ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ٹپس آپ کو دے رہا ہوں کہ کاشت کے دوران سورج کی براہ راست روشنی جو ہے نا وہ مشروم کی ڈیولپمنٹ کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے. تاہم بعض مراحل میں تازہ ہوا اور روشنی بھی درکار ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ہوتی ہے، وہ میں ڈیٹیل میں جب بتاؤں گا نا مختلف مشرومز کا، تو ہر مشروم کا ٹیمپریچر بھی بتاؤں گا آپ کو اور ان کے خواص بھی بتاؤں گا، کہاں کس طرح وہ زیادہ سے زیادہ اور کس چیز پہ ان کو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے. ایک اور پوائنٹ نہایت ضروری کہ مشروم جو ہے نا اس میں پانی بھی مشروم کی کاشت کا ایک نہایت اہم پارٹ ہے. اور اس کے یہ مناسب مقدار میں اس کی فراہمی ضروری ہے. اس کی کمی بیشی دونوں ہی جو ہے اس مشروم پر، اس کی پروڈکشن پر نیگیٹو ایفیکٹس یعنی منفی اس کے اثرات وہ مرتب ہوتے ہیں. اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ صفائی جو ہے یہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اور جس جگہ اس کو آپ نے پروڈیوس کرنا ہے، کاشت کر رہے ہیں، وہ جگہ جتنی صاف ہوگی اتنا ہی آپ کی جتنے بھی مشرومز ہیں نا وہ جراثیم کے حملوں سے وہ بچے رہیں گے. اور
ایک اور ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں نا اس کی کاشت ہاؤسز میں کی جاتی ہے، اور فرانس میں اس کو اگانے کے لیے غار استعمال کیے جاتے ہیں، اور تائیوان میں لوگ اسے چاول کی پرالی سے بنی ہوئی جھگیاں ہوتی ہیں اور اس میں کاشت کرتے ہیں. لیکن موجودہ دور میں اس کی کاشت جو ہے نا مشروم ہاؤس میں کی جاتی ہے، اور مشرومز کی کاشت کے مختلف مراحل کے لیے مختلف کمروں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے سٹور کا کمرہ ہے، بیج کو مصنوعی کھاد میں ملانے کا کمرہ، اور جو مصنوعی کھاد کہہ رہا ہوں مصنوعی کھیت بناتے ہیں نا، اس میں وہ جو مٹیریل تیار کرتے ہیں اس کا علیحدہ کمرہ ہوتا ہے، اور بیج یعنی آسٹرم کی نشو و نما کے لیے علیحدہ کمرہ ہوتا ہے، اور ان اشیاء کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ ہوتا ہے، اور اس میں آٹوکلیو وغیرہ یا دوسری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ڈرم، تاکہ جراثیم سے ان کو پاک کیا جائے، مٹیریل کو بھی، اور دوسرا جو سپان وہ جو لوگ خود تیار کرتے ہیں وہ کیونکہ نہایت ٹیکنیکل چیز ہے، یہ ایک مستند اور معتبر آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے. اور فصل اگانے کا کمرہ علیحدہ، اور فصل سٹور کرنے کا کمرہ مشروم کا وہ علیحدہ ہونا چاہیے. اور مشروم اگانے کے لیے اگر شیلفیں بنا کر اس کو اگایا جائے نا تو اس سے رقبہ بڑھایا جا سکتا ہے. اگر کمرے میں 5 شیلفیں بنائی جائیں تو اگانے کی جگہ 5 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ چند ایک ٹپس تھیں تمام مشروم کلچر کرنے والوں کے لیے. مجھے امید ہے کہ ان پر وہ خاص غور فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کا خیال رکھیں گے. اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. یہ حدیث جو میں نے لی ہے یہ مسلم سے ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اور اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. فی امان اللہ.